دکان پر گاہکوں کی رش لگوانی ہو یا اپنے گھر میں دولت کی بارش کروانی ہو، صرف ایک دن پڑھنے سے اگر آپ کو پتہ چل جائے یا غنیوں کا وظیفہ ایک بار پڑھتے ہی اس طریقے سے فوری طور پر کون کون سے معجزات ہوتے ہیں، کون کون سے فائدے ہوتے ہیں، تو یقین مانیں زندگی بھر آپ لوگ اس عمل کا پیچھا نہ چھوڑو گے۔ ایک دن کا عمل ایک دن میں معجزات دکھا دیتا ہے۔ ایک دن کا عمل ایک دن پڑھتے ہی دنیا جہاں کی حاجتوں مرادوں کو اللہ پاک کے حکم سے فوراً پوری کر دیتا ہے۔ یہ عمل ایک مشکل کشا عمل ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ غیب سے ہر طرح کی مشکل کو، پریشانیوں کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پورا کر دیتا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کے جتنے میرے بھائیوں میری بہنوں مسائل ہیں، یہ ان کو فوری طور پر ختم کرتا ہے۔ اسی عمل کو اگر پانی پر دم کر کے اپنی دکان پر چھڑک دیں تو دکان پر سے تمام نظر بد، بندش، حسد، جادو، جناتی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جتنی لگائی ہوئی بندشیں ہوتی ہیں کاروبار پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو گھر میں اگر پڑھ کے گھر کے چاروں کونوں پر دم کر دیں تو گھر سے تمام پریشانیاں، بیماریاں، جھگڑے، نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اگر بندہ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر مانگنا شروع کرے، یقین مانگو میرے بھائیوں میری بہنوں، مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، لیکن رب کریم آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں گی، جو بھی مرادیں ہوں گی، فوراً پوری کر دیں گے۔ جھولیاں ایسی بھریں گی کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی کہ آخر یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ ہماری زندگی میں اچانک کہاں سے آ گیا۔ اس عمل کو مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے۔ یا غنیوں کا وظیفہ تو آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میں اپنی تمام ان دکھیاری، ان غم کی ماری بہنوں اور بھائیوں کو یا غنیوں کا ایسا عمل دینے لگا ہوں جو پڑھنے کے لحاظ سے دنیا کا آسان ترین عمل ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں کمالات کے لحاظ سے یہ عمل دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آج جو میری بہنیں، جو میرا بھائی کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوتا، میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھیے گا، جب بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے نا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی جو ہے نا وظائف تو چھوڑ دیں، بہت دور ہو گئے، اس کے فرائض بھی اثر نہیں کرتے۔ تو آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو آج زندگی میں کسی بھی وقت اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا یہ عمل ہے، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا، اللہ سے اپنی ہر بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مقصد میں کامیابی کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا وظیفہ نہ ہی کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اللہ والو، یہ کامل وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، ہم بھی ایک سکون والی رحمتوں سے مالا مال زندگی گزاریں، ہمارے گھر میں بھی خوشحالی ہو، کاروبار چلے، بیماریاں ختم ہو جائیں، قرضوں سے نجات مل جائے، تمام طرح کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے آج کے دن صرف ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یاد رکھیے گا کہ کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ اپنی من مانی سے کامل وظیفے کو پڑھتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں، تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج وہ سینے کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جس پر عمل کرنے کے بعد اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ وہ راز ہے جس پر عمل کرتے ہوئے اللہ والوں نے اپنے رب سے، رب کریم سے ہر حاجت کو پورا کروایا، جس سے اللہ کریم نے ان کو معجزے عطا فرمائے۔ آج آپ کے حوالے ایسا عمل کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، اگر آپ کو بھی کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں،
در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے طعنوں سے پریشان ہو چکے ہیں، تو آج کے دن بڑی مراد کے دن، چاہے میرے بھائیوں میری بہنوں صبح پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، آج کا دن بڑا ہی خاص رحمت والا برکت والا دن ہے۔ آج اللہ سے گناہوں کو معافی مانگنے والا دن ہے۔ آپ نے آج صبح دوپہر شام رات کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ ویسے تو سال کے 365 دن موجود ہیں، جب دل کرے پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، نہ ہی اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تو آج قرآن مجید سے ایک ایسی آیت کو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں، صرف آپ نے اس آیت مبارکہ کو یا غنیوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے۔ وہ رب جو خزانوں کا مالک ہے، جو کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا، وہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج کا یہ کامل وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اسی عمل کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے کسی روٹھے ہوئے شخص کو پلا دیں جو آپ کی بات نہیں مانتا، جو آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ساس ہو، شوہر ہو، بیٹے ہوں، ساسیں چاہیں تو بہوؤں کے لیے، شوہروں کے لیے، جو چاہے تو اپنے باس کے لیے پڑھ کے اس پر پانی پر دم کر کے پلا دے، وہ بندہ، اس کے دل میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کامل وظیفے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو۔ اس کامل وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، اللہ کا کوئی ولی، کوئی نیک بندہ آتا ہے، آپ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ عمل اتنا تاثیر اور طاقت والا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کہیں گھنٹوں اور مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات چند سیکنڈ کے اندر تقدیریں بدل جاتی ہیں، بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک جاتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ عمل ہے جو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج صبح دوپہر شام رات کسی بھی وقت اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر آپ کو لوگ ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، ایسے حالات میں صرف اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے۔ یہ کامل وظیفہ کرنے کے بعد آپ کا قرض کب کہاں جائے گا، کیسے اترے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ والو، اگر آپ میری اس بات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ والو، آپ میں سے کوئی پریشان ہے، سخت بیماری کی وجہ سے بیماری لا علاج ہو چکی ہے، تو بیماری سے شفا کے لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں نحوستیں ہیں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے، دوسری جاتی ہے، آتی ہے، تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے خواہش مند ہیں، بے اولادی سے مکمل نجات کے لیے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ آج کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر جاتی ہیں، مانگنے والوں پر رحمت برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا ہی خاص دن ہے، آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ سینے کا راز بتا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آج تک کوئی مایوس نہیں ہوا۔ اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو صرف ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھیں۔ یہ عمل ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ کسی عمل کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، کہیں سے بھی آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھ کے آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا مشکل کشا نے، وہ اپنی دربار میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، فرمایا، اللہ کے ولی، میں بے اولاد ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ کے حبیب نے کہا، جاؤ استغفار کرو،
اللہ سے توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، بتایا میں بے روزگار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ کے ولی نے پھر کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بتایا اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ اللہ کے ولی نے پھر کہا جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا اے مولا علی شیر خدا، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے الگ الگ مسئلے بیان کیے، آپ نے تینوں کو توبہ کرنے کی تلقین کی تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی انسان پر آزمائش آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کریم سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر جب تک آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے، آپ جتنے بھی وظائف پڑھ لیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، رات کو تہجد پڑھیں، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب تک آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے رب کریم کو راضی نہیں کرتے۔ اس لیے آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ کریم کو راضی کرنے کا، ڈائریکٹ اللہ کریم سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کا، اللہ سے ضد کر کے مانگنے کا خاص عمل ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آج کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، انشاءاللہ ان کا نام درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل کروا لیا جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ والو، آج کے دن یہ وظیفہ چاہیں تو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں کامل وظیفے کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف 3 بار پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو نیت ہے، آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ کریم میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرما جو جانے انجانے میں ہو چکے ہیں۔ ایک تو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اس کے بعد جس کو جو چاہیے مانگو، نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ اور آپ صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کریں، کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اول آخر یہ وظیفہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ والو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی ہر حاجت کیوں پوری ہوتی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا جانتے تھے۔ آج آپ نے بھی اس وظیفے کو کامل طریقے سے پڑھنا ہے، کامل تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ربنا پڑھنے سے انسان اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یا ربنا پڑھ کے عمل کو شروع کریں۔ آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔
آپ نے یا ربنا پڑھتے ہوئے رب کریم سے التجا کرنی ہے، اور 11 ٹائم یا ربنا پڑھنے سے جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی، آپ کے قریب ہو جائے گی، تو پھر رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی طرف توجہ آپ کی طرف ہے۔ اب آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین، اگر کسی کو یاد نہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں۔ اب آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب، یہ ایک قرآنی آیت ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ والو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے کہ کس نے کہاں پر کون سی کب غلطی کی ہے۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کریں۔ میرا رب کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا۔ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے، قرآن مجید میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آج اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی آپ مقروض ہوں، نہ کبھی تنگ دستی ہو، نہ فکر و فاقہ ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ تنگ دستیاں ہوں، تو آج کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ لیکن آپ نے اس آیت کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے جانا ہے۔ دل ہی دل میں اپنے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے یقین کیجئے جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت قبول منظور ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو، اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ عمل مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ مگر آپ نے کامل طریقے سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ تمام نحوستوں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو ختم کر دیتا ہے یہ عمل۔ اگر آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ بڑا بد وقت ہے وہ بندہ جو آج کے دن یہ وظیفہ چھوڑ دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ اب آپ نے اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ، اس عمل کی جان آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھ کے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے بن گئے، رب کے قریب ہو گئے۔ اب آپ نے رب سے خزانے لینے ہیں۔ اب آپ نے رب سے اپنی ہر بات کو پورا کروانا ہے۔ اب اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروانا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ پورا عمل پڑھ کے پانی پر دم کر کے کسی کو پلا دیں، وہ بندہ آپ کا عاشق ہو جائے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو پڑھ کر کے اپنی دکان پر دم کر کے پانی پر دکان پر چھڑک دیں، دکان پر گاہکوں کی لائن لگ جائے گی۔ یہ عمل ایک دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ تو اگر آج آپ بھی اپنے حالات کو واقعی میں بدلنا چاہتے ہیں، اپنی غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہیں، تو آپ نے بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اب عمل کا آخری وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ لوگ جیسے ہی اس عمل میں یہ آخری وظیفہ شامل کریں گے، اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اگر رب کریم سے پوری دنیا کی دولت بھی مانگ لیں گے، رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر میرے بھائیوں میری بہنوں یا غنیوں پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا غنیوں پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے جائیں۔ انشاءاللہ رب کریم سے پوری دنیا کی دولت بھی مانگیں گے، رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ یا غنیوں تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر پڑھتے جائیں، اور آپ نے صرف اور صرف 21 بار یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو آخر میں
جو بھی میں نے پانی والا سلسلہ بتایا اس پر بھی عمل کریں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد دعا بھی ضرور مانگیں۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔